مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ آج میں آپ کو مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانے کو جا رہا ہوں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کچھ جرم نہیں عشق جو دنیا سے چھپائیں، کچھ جرم نہیں عشق جو دنیا سے چھپائیں، ہم نے آپ کو چاہا ہے ہزاروں سے کہیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تو اپنا انداز محبت بھی زمانے سے جدا، ہم تو اپنا انداز محبت بھی زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی خدا رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن ہے۔ ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، علیہ وآلہ وسلم، علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ پاک مجھے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دکھا دے۔ جواب ملا، اے بستامی، تو طاقت نہیں رکھتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھ سکے، کیونکہ تیری آنکھوں کے نور میں وہ طاقت و قوت نہیں کہ تو میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو دیکھ سکے۔ اس پر خواجہ حسن بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دعا کی تو ان کی دعا پر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوئی کے نکے کے برابر کھولا گیا۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سوئی کے نکے کے برابر کھولا گیا تو میں اپنی جگہ قائم نہ رہ سکا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے مجھے پورے کا پورا مقام مصطفیٰ دکھا دیجئے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خدا جانے۔ درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے، ہم اپنی لغت میں اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ مختصر طور پر اس نظام کو سمجھ لیں، درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا، کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ ہوئی پہلی محبت۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا۔ یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صحبت حاصل نہیں ہوئی،
مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو پا سکتے ہیں، یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی اس قدر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، صحبت اور تذکرے کا شوق پڑے گا۔ درود شریف میں بندہ اپنی اس محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ جو اس قسم کا اظہار کرتا ہے یہ ہوئی دوسری محبت کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر مامور ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا۔ ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب و مختلف آیات و حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں۔ یہ معزز فرشتے درود شریف کو اٹھانے، سنبھالنے اور پہنچانے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، بہت تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہوئی تیسری محبت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بڑی دعا دیتا ہے اور کہتا ہے غفرانک اللہ، غفرانک اللہ، غفرانک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، آمین آمین آمین۔ فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہوئی درود شریف پڑھنے کی چوتھی محبت۔ فرشتوں نے یہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والے کی والدیت کے ساتھ پہنچا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر صلاۃ والسلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ والسلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے دعائے رحمت اور ہمارے لیے سلام۔ یہ ہوئی درود شریف پڑھنے کی 5ویں محبت۔ اب ان 5 محبتوں کے بعد محبت کے مے خانے کا اصل دور شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتا ہے اور پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ 10 خاص رحمتوں کا نزول، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی اور مقام، اور معلوم نہیں کیا کیا انعامات اس بندے کو عطا کرتا ہے میرا رب۔ تو زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام محبت اور رحمت متحرک ہو گیا ہے۔ اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی اس کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا، اور کون سی پریشانی ہے جو دور نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر و کثیرہ۔ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اگر مالی حالات تنگ ہو تو یہ پڑھیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت تنگ دست ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تمام فرشتوں اور مخلوقات کی تسبیح ہے جس کی وجہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں وہ تسبیح بتا دیجئے، وہ تسبیح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد صبح کی نماز پڑھنے تک یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں تو دنیا تیرے پاس ذلیل اور خوار بن کر آئے گی، اور ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوگا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا۔ بعض روایت میں ہے اس کے آخر میں یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ بندہ کچھ ہی مدت بعد آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اب اتنی دنیا
آئی ہے کہ میں نہیں جانتا اس کو کہاں رکھوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خزانہ دے رہا ہوں، پورا پڑھ لینا، اللہ جانتا ہے۔ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے آپ سے محبت کرنے والوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد رہتا ہے، آپ جو لکھتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ گن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتے ہیں، قرض مرض تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، غنی ہونا چاہتے ہیں، صرف یہی نہیں دنیا کے ہر مسئلے سے نجات کا حل صرف اور صرف درود پاک ہے۔ اللہ کی قسم میں نے درود پاک پڑھنے والے کو کبھی نامراد نہیں دیکھا، جانتے ہیں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا وظیفہ ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دیں، 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ نکال کر 313 مرتبہ توجہ اور آنسو کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کریں، خدا کی قسم معجزے دیکھو گے۔ درود پاک سے متعلق بے شمار ایسی روایات اس گروپ میں موجود ہیں جو آپ کے رزق میں بہت اضافہ کر دیں گی۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تصور کیجئے آپ جنت میں چہل قدمی کر رہے ہیں، آپ جنت میں چہل قدمی کر رہے ہوں کہ اس دوران آپ کی نگاہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ جائے، ان کو دیکھتے ہی آپ سلام کریں، سر کا بوسہ دیں، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارد گرد لوگوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمائیں یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ میرے پہلو میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور جو درخت کے پاس تشریف فرما ہے وہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی سونتی ہوئی تلوار ہیں۔ پھر آپ عجز و انکساری کا مجسمہ پیکر بن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوم کریں، ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً ارشاد فرمائیں وہ کوثر کی نہر کے پاس ہوں گے، تم وہاں جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ وہاں اس محبوب درربا شخصیت کے قدم میں پہنچ جائیں جن سے ملاقات کا اشتیاق طویل ہو گیا ہو، جناب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، سلام کریں، مبارک ہاتھوں کو بوسہ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرمائیں کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ پھر آپ حیران ہو کر پوچھیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ میرا نام جانتے ہیں؟ پھر وہ تم سے فرمائیں گے تمہارا پڑھا ہوا درود و سلام مجھ تک برابر پہنچتا رہا، آؤ میں تمہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلا کر سیراب کروں۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا جام پی رہے ہوں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں